ویلکم بیک خواتین و حضرات. پروگرام آپ کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا پروگرام پاکستان کی جشن آزادی کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے اگست کا مہینہ ہے, یہاں آزادی کے جشن منائے جا رہے ہیں سارے امریکہ کے مختلف شہروں میں, خاص طور پر نیو یارک میں تو کئی جشن ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسرور, آپ ہمارے مہمان کا تعارف کروائیے. جی, ہمارے جو مہمان ہیں اصل میں کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے, اس لیے کہ بہت پرانے سفارتکار ہیں, بڑے تجربے کار ہیں اور پہلے بھی نیو یارک میں رہ چکے ہیں. میری ملاقات ڈھاکہ میں بھی جب میں گیا تو آپ سے وہاں پر ملاقات ہوئی تھی, جو ہائی کمیشن تھا. اس کے علاوہ ان کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ ادبی آدمی ہیں اور معاملات کو سمجھتے ہیں اور کمیونٹی کے آدمی ہیں. تو سب سے پہلے آتے انہوں نے جو پاکستان کونسلیٹ ہے اس کے اندر ایسی انقلابی تبدیلیاں لے کر آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے واضح طور پر ایک تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے کونسل جنرل جی, فقیر سید آصف حسین صاحب ہمارے کونسل جنرل ہیں آج کے مہمان. آصف صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کا نیو یارک میں بحیثیت کونسل جنرل پہلی مرتبہ تقرر ہوا ہے اور یہ اگست کا مہینہ ہے, یوم آزادی یہاں پر مناتے ہیں لوگ مختلف حوالوں سے. تو اس سارے سینیریو میں آپ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کیسا محسوس کر رہے ہیں نیو یارک میں؟ مسرور بھائی, بات یہ ہے کہ نیو یارک کے میں کونسل جنرل کے طور پہ کام کرنا جو ہے ہمیشہ ایک چیلنجنگ اسائنمنٹ ہے یہ جی, کیونکہ یہاں پہ کافی وہ کمپیٹنگ ڈیمانڈز ہوتی ہیں کونسل جنرل کے اوپر. جی, ایک طرف گورنمنٹ کی جو انٹرسٹ ہیں اس کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ ہوسٹ گورنمنٹ کے اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. پھر ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ یہاں پہ بہت بڑی ہے اور کافی اس میں آرگنائزیشنز ہیں, ڈفرینٹ اس کے گروپس ہیں اور ان کی ڈفرینٹ اورینٹیشنز ہیں, ڈفرینٹ ان کے پروگرامز ہیں. تو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا اور پھر یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے اچھی سروسز پرووائڈ کرنا جی, اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں یہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کرنا, یہ کافی بھاری ذمہ داری ہے. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ یہ بھاری ذمہ داریاں جو ہیں یہ ابھی تک بڑے اچھے طریقے سے میں اس کو نبھا رہا ہوں. لیکن جو لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ کونسلیٹ بھی اور ہمارے سفارت خانے نے جو عافیہ صدیقیہ کیس تھا اس میں ان کو سزا سے بچانے میں اتنا مؤثر کردار ادا نہیں کیا جتنا کہ کیا جا سکتا تھا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عافیہ صدیقی کا کیس تھا وہ کونسلیٹ جنرل نے اس کو ڈیل نہیں کیا تھا. یہ عافیہ صدیقی کا کیس جو ہے یہ ایمبیسی کے لیول پہ ڈیل ہوا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں جتنی مدد جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے کی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کی, پریزیڈنٹ صاحب نے کی, امبیسڈر ہمارے جو ہیں حقانی صاحب انہوں نے جو کی. عافیہ تو ایک آلموسٹ ایک تکلیف دہ بات ضرور ہے ہمارے لیے, لیکن آج بات ہو رہی ہے جشن آزادی کی. تو جشن آزادی کے حساب سے آصف صاحب یہ فرمائیے کہ یہ اگست کا مہینہ آپ یہاں گزار رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے کہ جشن کیسے ہیں؟ آر یو سیٹسفائڈ ود واٹ ایور از ہیپننگ؟ کیا یہ پاکستان کے جو جشن منائے جا رہے ہیں کیا یہ صحیح ہیں, ایسے ہی ہونے چاہیے, یا آپ اس میں کچھ تبدیلی چاہیں گے یا بہتری چاہیں گے؟ دیکھیں پرویز بھائی, بات یہ ہے کہ بہتری تو ہر یقیناً پروگرام میں ہونی چاہیے, بالکل امپرومنٹ کی گنجائش, اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی پروگرام ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی جو ہے اس میں ضرور ہوتی ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی یہ دیکھے پروگرام کرنے کے بعد جو بھی جشن ہے یا فلیگ ہوسٹنگ ہے یا کوئی سیریمنی ہے یا جیسے پریڈ ہوئی ہے یہاں پہ ابھی ریسنٹلی, تو دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ نے کیا سبق سیکھے ہیں, اوکے اچھی باتیں کیا کی. یہ ابھی آپ سے پوچھیں گے کہ ہم نے کیا سبق سیکھے. خالد خواجہ صاحب لائن پہ ہیں کیونکہ ہمارے فون بہت زیادہ بجتے ہیں اور بہت سے لوگ لائن پہ ہوتے ہیں. پروگرام کا نام ہے آپ کی بات اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. خالد صاحب آپ فرمائیے, آپ کے ذہن میں کیا, what is on your mind؟ خالد خواجہ, پہلے تو بتائیے آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں, کون سے شہر سے؟ جی السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میں ہیوسٹن ٹیکساس سے بول رہا ہوں. ہیوسٹن سے. خالد صاحب ویلکم. جی, اصل میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ ہمارے بہت پیارے دوست مسرور جاوید اس سلسلے میں ملوث ہیں. خالد صاحب میں بھی یہیں بیٹھا ہوں, پرویز محمود. پرویز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضور, تو آج یہ بھی معلوم ہوا کہ پاکستان ڈے کے حوالے سے کوئی بات تو آ رہی ہے. تو حضور پاکستانی ہونے کے ناطے سے اور مسرور جاوید کا دوست ہونے کے ناطے سے ایک اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دردمند انسان ہونے کے ناطے سے
میں نے اس لیے کال کیا کہ وہ کانسلیٹ جنرل موجود ہے کیا؟ جی سامنے ہیں، بالکل تشریف رکھتے ہیں بالکل. جی السلام علیکم حضور. جی وعلیکم السلام. جی ہاں اچھا، تو یوں ہے کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں، صرف میری معمولی سی اسٹیٹمنٹ ہے کہ حضور کیا سیلیبریٹ کریں. جی ایک عمر ہونے کو آئی ہے ہمیں سیلیبریٹ کرتے ہوئے، ہم نے آدھا پاکستان کھو دیا. اس کے بعد جتنے میٹرک پاس جتنے بھی لوگ آئے میٹرک پاس فوجی، وہ پہلے ایوب خان آئے، اس کے بعد ضیاء خان آئے، اس کے بعد وہ ضیاء آیا، اس کے بعد ایک مشرف آیا، ایک سے ایک میٹرک پاس آیا، آدھے سے زیادہ وہ حکومت کا، ایک سے ایک جوکر. خالد، جشن آزادی کے حوالے سے آپ کا کیا سوال ہے؟ میں بالکل وہی عرض کر رہا ہوں کہ حضور کیا سیلیبریٹ کریں. اب یہ تو پاکستانی ہونے پہ شرمندگی ہو رہی ہے ان دنوں. چلیے ٹھیک ہے، ہمیں بالکل نہیں ہے پاکستانی ہونے پہ شرمندگی، ہمیں فخر ہے، پاکستانی ہونے پہ فخر ہے اور رہے گا. اور خالد صاحب آپ کو بھی ہونا چاہیے. یہ بات ضرور ہے کہ کچھ مسائل ضرور ہیں. آصف صاحب آپ کیسے ان کو رسپونڈ کریں گے؟ جی میری رسپانس میں یہی کہوں گا ان سے کہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ہماری شناخت ہے. جی بالکل. اور پاکستان کے مفاد جو ہیں وہ ہمیں ہر مفاد سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے. جی ٹھیک ہے ہمارے ملک میں مشکلات ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں مسائل زیادہ ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جائے، ہاتھ پاؤں چھوڑ دے، کام کرنا بند کر دے، محنت نہ کرے. دیکھیں معاشرے جو ہیں وہ انڈیویجول سے بنتے ہیں. اگر ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اچھے طریقے سے انجام دے تو یقیناً جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. اگر ہم ایک دم انگلی اٹھا دیں گے، میں کم از کم اپنی گورنمنٹ کے اوپر اور اپنے صدر کے اوپر اور اپنے وزیر اعظم کے اوپر کہ اگر وہ اپنا کردار صحیح کر لیں تو یہ خالد صاحب کی جو پریشانی ہے شاید یہ نہ رہے بالکل بھی. جی میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں اس میں دونوں چیزیں لازم ہوتی ہیں. اب ارم حسین لائن پہ ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں پھر یہاں آئیں گے دوبارہ. ارم آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ارم حسین بات کر رہی ہوں مشیگن سے، اور میں پاکستان وومن ایسوسی ایشن آف مشیگن کی پریزیڈنٹ ہوں. اوکے. جی ہاں، اور آپ سب کو رمضان مبارک. آپ کو بھی، اور ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے آپ کی ایسوسی ایشن جو ہے وہ مشیگن میں کیا کرتی ہے؟ جی ہاں ہماری ایسوسی ایشن جو ہے ماشاءاللہ مشیگن میں جی ہم لوگ اس وقت جو ہے نا 14 اگست کی تیاری کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جی ہاں، اور 14 اگست ہم یوم دعا منا رہے ہیں. واہ واہ واہ. جس طرح کے حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اس پر ہم سمجھتے تھے ہماری دین کے سیلیبریشن کی بجائے ہمیں سخت دعاؤں کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی. جی ہاں، تو ہم نے اپنے سب پاکستانی بہن بھائیوں کو اکٹھا کر کے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کا انتظام کرایا ہے، اور انشاءاللہ افطار ڈنر کے ساتھ. میرے خیال سے یہی زیادہ ہے. شکریہ آپ کا بہت بہت. دیکھیے کتنی اچھی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ اس پر دعا جو ہے، رمضان بھی ہے اور پاکستان کی ترقی کے حوالے سے انہوں نے سب کو جمع کر دعا کی ضرورت ہے. اور یہ جشن منانے کا سب سے بہترین طریقہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی ہے آج کل کے موسم کے حساب سے، رمضان کے حساب سے. جی ہاں بالکل. وائی ناٹ. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ دعا تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن دعا کے ساتھ ہمیں دوا بھی کرنی چاہیے، اور دوا جو ہے وہ ہماری محنت ہے جو ہمیں بحیثیت قوم مل کے سب لوگوں کو، سب پاکستانیوں کو، خواہ کسی ایریا سے ہوں، کسی صوبے سے ہوں، سب کو مل کے پاکستان کے مفاد کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے. جب آپ اپنے لیے کام کرتے ہیں تو انڈیویجولی آپ اپنے ملک کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم جو ہیں وہ ہمیں دعائیں ہمارے ساتھ ہوں ساری قوم کی، اور ساری قوم کی جو ہے وہ محنت ہمارے ساتھ ہو، تو پاکستان میں ہر چیز موجود ہے. آصف صاحب یہ بتائیے ہماری کمیونٹی کو کہ اگر ہم پاکستان کی لابنگ کرنا چاہیں یہاں پر، اور ہم چاہیں کہ پاکستان کا امیج جو ہے اس کو بلڈ کریں یہاں پر امریکن جو معاشرہ ہے اس میں، تو ایک تو یہ کہ انڈیویجولی پاکستانی کیا کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو کونسلیٹ ہے وہ اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ مسعود بھائی. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یہ. دیکھیں پاکستان کے امیج کے لیے سب سے پہلی بات تو میں یہی کہوں گا کہ یہاں پہ جتنے پاکستانی موجود ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کا جو کانڈکٹ ہے، آپ کی جو ڈیلنگ ہے لوکل کمیونٹی میں، آپ کی جو پارٹیسپیشن ہے کمیونٹی ورک میں، یہاں پہ جو آپ ماڈل پیش کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی وہ پاکستان کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور اس سے زیادہ جو ہے پاکستان کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ کوئی اور تحریک، کوئی اور کوشش جو ہے وہ نہیں کر سکتی، جتنی کہ ہمارے یہاں پہ 8 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے
کانڈکٹ کے ذریعے سے وہ پاکستان کے امیج کو وہ بڑے بھرپور طریقے سے اور مثبت طریقے سے وہ جو ہے یہاں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں جیسے انڈیپینڈنس ڈے ہے, جیسے آپ کا یوم آزادی ہے اور یہ 23 مارچ کا ہے, اور دوسرے آپ کے رمضان ہے, عیدین ہیں, ان موقعوں کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنے کلچر کو بھرپور طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اس میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں. اور ابھی میں سن رہا تھا تھوڑا سا جو میں نے پورشن سنا پہلے, ایک کال اور لیں گے اور پھر پچھلی طرف پھر دوبارہ آئیں گے. نوید اشرف صاحب ہیں مشیگن سے. جی نوید ویلکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. نوید اشرف بول رہا ہوں مشیگن سے. مشیگن سے جی. کون جنرل صاحب ہیں؟ جی بالکل, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. میری ان سے ایک درخواست تھی کہ ہم لوگوں کو یہاں کے مشیگن کی جو رہنے والے ہیں جی ان کو اپنا کوئی بھی پرسنل کام کروانے کے لیے نا ہمیں یا تو نیو یارک جانا پڑتا ہے جی, یا پھر وہاں پر ہمیں کئی بار فون کرنا پڑتا ہے. وہاں کے اسٹاف والے جو وی آل نو کہ اتنے زیادہ فرینڈلی نہیں ہیں. جی تو کیا ہم لوگوں کو جو اسٹیٹ آف مشیگن کا جو کاؤنسلیٹ کا جو سارا لینا دینا, کیا ہم وہ شکاگو موو کر سکتے ہیں؟ یہاں سے صرف 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے ہمارے لیے, تو دیٹ ول بی مچ مور کنوینئنٹ. تھینک یو ویری مچ. فار لیونگ ہیئر. تھینک یو. جی یہ ان کا پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. مشیگن جو ہے اگر ہم اس کو فاصلے کے حساب سے دیکھیں تو وہ شکاگو کونسلیٹ جنرل کے زیادہ نزدیک ہے بنسبت نیو یارک کونسلیٹ جنرل کے. لیکن اور یہ جو ہے یہ جو ہے مشیگن کے رہنے والے لوگ جو ہیں یہ ہمارا جو شکاگو میں کونسلیٹ جنرل ہے اس سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. بریک کا وقت ہو گیا اور اس کو ہم ٹال نہیں سکتے, ہمیں بریک پہ جانا ہے اور بریک سے فوراً واپس آتے ہیں.